صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ درخت، پتھر، انسان، جنات، حیوانات، ہر شے اس مالک کے ماتحت ہے۔ ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے ہادی، رہبر، مرشد، امام اعظم، قائد اعظم، سید المرسلین، شافی محشر۔ آج کا خطبہ سورۃ البقرہ کا یہ آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالی کی توفیق اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس پر گفتگو ہوگی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کا ہے۔ ایک ذرہ بھی آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اس مالک سے چھپ نہیں سکتا۔ کوئی شے اس مالک کا انکار نہیں کر سکتی، جیسے مالک نے فرمایا طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال، ہر چیز مالک کے لیے سجدہ کرتی ہے، خوشی سے کرے یا نہ خوشی سے کرے، اور چیز ہی ساتھ ساتھ اس کے سائے بھی صبح شام مالک کے سامنے جھکتے ہیں۔ کیوں کہ ہر چیز کا بادشاہ وہی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ بڑی بڑی مخلوق، آسمان، زمین، چاند، سورج، یہ تارے، ارض و سما کا پورا نظام، یہ سب کچھ مالک کے قبضے میں ہے۔
ایک انسان اور ایک جن، یہ دو ایسی مخلوق ہیں جو مالک کی بغاوت کر دیتی ہیں۔ نیک بھی بہت ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کتنے لوگ ایسے گزرے جو پلک جھپکنے تک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اتنے نیک۔ دنیا میں انبیاء کی جماعت سب سے نیک امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سردار، لیکن ان انسانوں میں انسان ایسے بھی ہیں، فرعون جیسے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، اور ایسے خبیث جنات بھی ہیں جو ہر کفر کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں مالک نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ سخت ترین آیت مبارکہ تھی کہ جو تم ظاہر کرو، علن اعلان گناہ کرو، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، نیا سال منا رہے ہیں، جو چاہے تم کرو، او تخفوہ یا تم اسے چھپا لو، چھپ کر کسی کو نظر نہ آئے، یاد رکھیے گا یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا ضرور محاسبہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، سوال ہوں گے، خدا کی رحمت جوش میں ہوگی، قہر بھی ہوگا۔ جس شخص سے اللہ کی طرف سے یہ پوچھا گیا یہ گناہ کیوں کیا، سوائے جہنم کہ اس کا کوئی گھر نہ ہوگا۔ یحاسبکم، محاسبہ کرے گا تمہارا جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ پر بڑی شاق گزری، حدیث میں آتا ہے گھٹنوں کے بل گر گئے، گھٹنوں کے بل، اور روئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا حکم تھا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، ہر نیکی پر عمل کرتے رہے، لیکن اب جو یہ آیت کریمہ آئی ہے اس سے تو ہماری جان ہی نکل گئی ہے کہ جو ہمارے نفسوں کے اندر بھی گناہ ہے اس کا محاسبہ اگر خدا کرے گا تو پھر بچے گا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تم کہتے ہو کہ ہم نے سنا اور نہیں مانتے بنی اسرائیل کی طرح؟ تم کہو سمعنا و اطعنا، ہم اس کے لیے بھی اطاعت کے لیے تیار ہیں، لیکن ہے بڑا مشکل کہ دل میں انسان کے وسوسے اٹھتے ہیں، دل کرتا ہے بڑے سے بڑا گناہ کیا جائے، اعوذ باللہ۔ اس کا محاسبہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا جب صحابہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اللہ تعالی نے میری امت کے خیالات پر جو گرفت تھی فرمایا درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ جتنے مرضی خیالات اس کے دل میں آئیں، گندے سے گندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس امت پر درگزر کر کے ان کے خیالات کو معاف کر دی۔ اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے، جب الفاظ یہ ہیں میری امت، مطلب یہ کہ اس سے پہلے جو امتیں گزری ان کے خیالات پر بھی پکڑ ہوتی تھی کہ دل میں گناہ کا ارادہ آیا اور پکڑ ہو گئی۔ یہ تو خاص اللہ کا لطف و کرم ہے، سبحان اللہ، کہ دل میں خیال آئے لوگ شراب پی رہے ہیں، لوگ زنا کر رہے ہیں، لوگ اپنی عورتوں کو ننگا لے کر چل پھر رہے ہیں، الا ھذا القیاس، چوٹی کا گناہ لے لیں۔ خیالات انسان کے ساتھ جن جو موجود ہے، شیطان ابلیس موجود ہے، وہ کہتا ہے چھوڑ اس مولویت کو،
چھوڑ اس دینداری کو۔ اب دیندار آدمی کے دل میں کوئی ایسا خیال آئے دنیا کی طرف پلٹنے کا، تو پہلی امت پر پکڑ تھی، اس امت محمدیہ پر اللہ نے گرفت کو چھوڑ دیا۔ فرمایا اس حدیث کے الفاظ یہ ہے، اب یہ جو کہیں گے زبان سے پکڑ ہوگی، جو عمل جسم سے کریں گے اس پر پکڑ ہوگی۔ خیالات سے آزاد کر دیا۔ اب زبان کا استعمال اور اس جسم کا استعمال کہ میں وہ گناہ کر رہا ہوں یا زبان سے اس گناہ کی لذت محسوس کر رہا ہوں، تو خدا کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی۔ دیکھیے اللہ کتنا کریم ہے اس امت محمدیہ پر۔ اللہ پہلے بھی کریم تھا، لیکن ان امتوں پر سختیاں تھیں، اس امت کو آسان ترین دین دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب کریم فرماتا ہے سبحان اللہ، کہ جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے، ہر وقت گناہ کرنے والے ہم لوگ، زبان سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، جسم سے، گھر میں، باہر، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ۔ فرمایا جب یہ گناہ کرتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جب یہ گناہ کرتا ہے تو مالک اپنے فرشتے کو کہتا ہے ٹھہر جا، اس کا گناہ نہ لکھ، اس کا گناہ نہ لکھ، شاید یہ توبہ کر لے، اس نے گناہ کا ارادہ کیا، اس گناہ کو کرتا ہے، آسمان سے ندا پڑتی ہے گناہ نہ لکھ، شاید یہ توبہ کر لے۔ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے، اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ چلو نیکی کر لیتا ہوں، نیکی کا ارادہ کرتا ہے۔ مختلف احادیث ہیں، فرمایا اگر گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھ، ایک ہی لکھ، اور اگر نیکی کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا، مسجد میں جاؤں گا، 10 روپے مسجد میں دے دوں گا، کسی غریب کو کھانا کھلا دوں گا، کسی کو دوائی، کوئی بھی نیکی ہے، فرمایا ابھی اس نے ارادہ کیا لیکن نیکی نہیں کی، مالک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے فرشتے اس کی نیکی لکھ لے۔ دیکھیے کتنا کریم ہے، ہم نے دوستی کس سے لگا رکھی ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا معیار کیا ہے، ہم کس راستے پر چل پڑے؟ گناہ کر لیا تو ایک گناہ ارادہ نیکی کا کیا، فرمایا نیکی لکھ لو، فرمایا یا اللہ اس نے نیکی تو نہیں کی، فرمایا ارادہ تو کیا، اور اگر یہ وہی نیکی کر لے، فرمایا اس ایک نیکی کو ایک نہیں لکھنا، 10 نیکیاں لکھ لو۔ اے مسلمان، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اپنے مالک سے دوستی لگا کر تو دیکھ، پیار کر کر تو دیکھ، اس کا بندہ بن کر تو دیکھ، مالک رحمتیں کیسے نازل فرماتا ہے۔ حالانکہ اللہ مجبور نہیں، ساری کائنات گناہ کرنے لگ جائے، ہر شے اللہ کا انکار کر دے، مالک کی عزت، عظمت، شان، شوقت اور کبریائی میں ریت کے ذرے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ وہ تو بادشاہ، رب الناس قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، بڑا بے نیاز ہے، ضرورت تو ہمیں، لیکن مالک مہربان اتنا ہے کہ میں اس بندے کو معاف کر دوں، راستے دے رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، ایک اور حدیث سن لیجیے، یا اللہ تیرا بندہ برائی کرنے لگا ہے، برائی کا ارادہ کر لیا ہے، فرمایا ٹھہر جا، ٹھہر جاؤ، فرشتہ رک جاتا ہے،
اس نے ارادہ کیا تھا گناہ کے علاقے میں